غریبوں پر رحم کھانا سیکھو، جائیدادوں پہ لڑنا چھوڑ دو، ہار مان جاؤ، حق بھی ہے تو چھوڑ دو گا بھائی لے لے، میں خون پر ہر شے قربان کروں، خون کے رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک تھالی ایک پیالی میں برسوں پینے والے، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک چھت کے نیچے برسوں سونے والے، ایک آنگن میں برسوں کھیلنے والے، چند زمین کے ٹکڑوں پر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک شخص بیمار ہو گیا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے کہا اپنے بھائیوں سے ساری جائیداد باپ کی میرے نام لکھو اور باپ کی خدمت کرو، میں خدمت نہیں کروں گا، میں جائیداد لوں گا۔ تو بھائیوں نے کہا یہ کیا بے وقوفی کی بات کہ ہم ساری جائیداد تیرے نام کرتے ہیں؟ اچھا پھر ایسا کرو میرا حصہ بھی اپنے نام لکھ لو اور میرا باپ میرے حوالے کرو، میں خدمت کروں گا، تم نے ہاتھ نہیں لگانا۔ انہوں نے کہا واہ واہ ایسا بڑا سستا سودا ہے۔ اس نے ساری جائیداد کام کر کے ان کو دے دی، کہا اب باپ میرا ہے، تم نے اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ کہا ٹھیک ہے تو کر۔ وہ باپ کی خدمت پہ لگ گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے قصہ سنا ہے، اللہ کے نبی نے، مطلب میں تمہیں کہانی نہیں سنا رہا، اللہ کے نبی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ وہ خدمت کرتا رہا اور لگاتا رہا، سب کچھ لگ گیا اور باپ بھی مر گیا، خالی ہو گیا، فاقہ آ گیا۔ پہلے دن فاقہ آیا تو رات کو خواب دیکھتا ہے، ایک شخص کہتا ہے فلاں درخت کے نیچے 100 دینار ہیں نکال لو۔ یہ پوچھتا ہے برکت والے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، کہ مجھے نہیں چاہیے۔ صبح اپنی بیگم کو بتاتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا۔ اس کی بیگم نے کہا اللہ کے بندے لے لو جا کے، بھوک کا یہ حال ہے، تو برکتوں نے مگر لگو ہیں۔ عورتیں ذرا کمزور ہوتی ہیں، انہوں نے کہا نہ بے برکتہ نہیں لینا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، فلاں درخت کے نیچے 10 دینار ہیں، جا کے نکالو۔ یہ کہتا برکت والے ہیں؟ کہتا نہ، کہتا مجھے نہیں چاہیے۔ پھر صبح بیوی کو بتایا، پھر بیوی نے گلا دیا، پھر اس نے کہا نہیں بے برکتہ نہیں لینا۔ تم سود پہ کاروبار کرو پھر برکتیں ڈھونڈو، کیسے ہو سکتا؟ بینکوں کے قرضوں میں تم دفن ہو چکے ہو اور تم کہو یہ مسجد بنا دو، یہ مدرسہ بنا دو، ایسے خیرات کر دو، بھی تم آخر لو جی جنت کا سرٹیفکیٹ ساڑھے کو لے لو۔ تمہارے گھروں میں برکتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اولادوں میں فرما برداری کیسے آ سکتی ہے؟ اور زندگی میں سکھ کیسے آ سکتا ہے جب تم اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو؟ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو اللہ نے اعلان جنگ کہا ہو سوائے سود کے۔ کفر کتنا بڑا گناہ ہے، چھوڑو شراب، زنا، قتل، چوری، ڈاکہ، جوا، چھوڑو اس کو۔ کفر دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سن لو میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر۔ تو شرک سب سے بڑا جرم ہے، سود تو اس کے بعد کا جرم ہے، پر میرا لگتا سنو میرا سود کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ کیوں کہا ہے کہ سود غریبوں کے چولہے ٹھنڈے کر لیتا ہے اور پیسہ چند ہاتھوں میں سکڑ جاتا ہے۔ اور سود کی بنیاد لالچ پر ہے، حرص پر ہے، ہوس پر ہے، اور اسلام کی بنیاد سخاوت پر ہے، عطا پر ہے، جود پر ہے، دینے پر ہے۔ یہ دینے کی تعلیم دیتا ہے، سود سمیٹنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے نبی نے کہا آج سود میرے قدموں تلے دفن ہے، اور سب سے پہلے میرے چچا کا سود ہے جو میں دفن کر رہا ہوں۔ اور حضرت عباس پورا بینک تھے، پورا بینک، ایک آدمی نہیں تھا، پورا بینک تھا۔ تو حضرت عباس نے کہا بھتیجے نے میرا سود مٹایا، میں اپنی اصل بھی مٹاتا ہوں، اصل بھی تیرے سے قربان یا رسول اللہ۔ اللہ نے عباس کی اولاد کو 800 سال حکومت عطا فرمائی، 800 برس، 524 سال ایک سلسلے میں، اور پھر بیچ میں کوئی 2 سال ہٹا کر، 2 یا 4 سال ہٹا کے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کی اولاد کو تخت پر بٹھایا ہے۔ یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے جو حضرت عباس نے کہا اصل بھی قربان۔ یمحق اللہ الربا،
میں سود مٹا دوں گا، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اپنے نام سے خرچ کرنے والوں کا رزق بڑھا دوں گا۔ کرو بڑے کاروبار کو، اللہ نے روکا تو نہیں، اپنے مال سے کرو، اپنے پیسے سے چاہے ساری دنیا میں کاروبار پھیلا دو، لیکن اللہ کے دشمن بن کر اور اللہ سے ٹکر لے کر کرو گے تو وبال لوٹ کے تمہاری طرف آئے گا۔ مال کی ہوس انسان کو دیوانہ بنا دیتی۔ یہ میاں ادریس صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے فوت ہوئے نا، چیئرمین تایا تھے ان کے میاں غفور صاحب، تو میں تو اس فیملی کو جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی ان کے پاس بیان کروانے لے گیا۔ ملک اعجاز صاحب ہمارا دوست مرحوم فوت ہو گیا، اس کا میرا تعلق تھا پرانا، انہوں نے کہا میں نے آپ کا بیان کروانا ہے، وہاں قرآن خوانی ہے، تو میں نے وہاں بیان کیا۔ جب میں ان سے ملا تو مجھے یہ بڑے نیک لوگ نظر آئے، تو پھر مجھے تھوڑی ہمت ہوئی تو میں ان سے دوبارہ ملنے چلا گیا۔ یہ دونوں باپ بیٹا بیٹھے تھے، میں نے کہا یار آپ سے ایک بات کرنی ہے، کہنے کے جی فرمائیں، کہنے کے میں نے کہا آپ سود چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں، اللہ نے آپ کو بہت دے دیا ہے۔ تو میاں ادریس کہنے لگا بہت دل کرتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، ہم یہاں تک سود میں، اس نے مجھے اشارہ کیا گردن پر، ہم یہاں تک سود میں پھنسے ہوئے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، ایک کاروبار بڑھانا بند کر دو، جتنا ہے فل سٹاپ لگا دو، گاڑیاں بدلنا چھوڑ دو، فضول خرچیاں چھوڑ دو، اور کوئی نئی جائیداد خریدنا چھوڑ دو، پراپرٹی خریدنا چھوڑ دو، جو پیسہ آئے سود اتارو، نکل جاؤ گے، چاہے یہاں تک ہو چاہے یہاں تک۔ تمہیں یہ خود کہنے لگے یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہمیں تو یہ لوگ مار جاتے ہیں، میاں صاحب نواں پروجیکٹ آیا جی بڑے نفے دا لا لو، ہمیں تو یہ لوگ مار جاتے ہیں مشورے دینے والے۔ ایک سال گزر گیا، میں تو مسافر سا آدمی ہوں، پھرتا رہتا ہوں، تو ایک سال میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ایک سال کے بعد ملاقات ہوئی تو مجھے میاں ادریس نے کہا مولوی صاحب 1 سال گزر گیا، میں نے 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی، 1 روپے کی اینٹ۔ فیصلہ آباد میں کوئی پراپرٹی بکتی تھی، ہم سے پوچھا جاتا تھا آپ تو خریدار نہیں، میں نے 1 روپیہ نہیں لگایا، اور مجھے اللہ جتنا دے رہا میں سود اتار رہا ہوں۔ 3 سال میں یہ بندہ باہر نکل گیا۔ جب اللہ سے اعلان جنگ ہوگا تو پھر زوال نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، پھر پستی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، جب جانت اٹھ جائے گی، جب صداقت اٹھ جائے گی، جب امانت اٹھ جائے گی، جب زکوٰۃ اٹھ جائے گی، اور پھر فضول خرچیوں کی انتہا۔ ایک تاجر کہہ رہا ہے جی کیا کریں، وہ بچی کی شادی کے 50 لاکھ کے کپڑے دے دیے۔ میں تو کرما لے 50 لاکھ صرف کپڑے دے کے بیگم ہی نہیں مننی، لیکن بیگما بیڑے بوڑ چھڈے نہیں ناندے، میاں صاحبان جڑن میں پٹھے ٹنگے جاؤنے، کہ جی بیگم ہی نہیں مننی۔ 50 لاکھ صرف کپڑوں پر، وہ بیگوں میں پڑے رہ جاتے ہیں، استعمال کہاں ہوتا۔ 50 لاکھ کی جائیداد دے دو بیٹی کو، کیا کیا سناؤں، کوئی ایک دکھ درد ہو تو بتاؤں اور سناؤں۔ مزدوروں کی آہیں آج کے صنعت کاروں کے پیچھے، ان کے کام کرنے والے گھر کے ملازم، ان کے ڈرائیور، ان کے فیکٹریوں میں کام کر، جس کی تم 1 دن کی تنخواہ کاٹتے ہو، کتنے کو سیٹ بن جاتے ہو، لیکن اس کے چولہے کو تو تم نے ہلا کے رکھ دی۔ بہنوں کا حق مارو گے تو کتنے کو ہرے ہو جاؤ گے۔ 3 دن گزرا، اس کو خواب آیا فلاں جگہ 1 دینار ہے نکال لو۔ یہ پوچھتا ہے برکت والوں کا، ہاں برکت والا۔ تو یہ گیا، وہاں سے کھودا، دینار نکل آیا۔ تو اس نے سوچا ہوں دینار نال میں کیڑے کاروبار کرنا جو روٹی تک کھاواں۔ وہ گیا بازار، ایک مچھلی لے کر آیا تھوڑی، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے، اور آ کر اپنی بیگم کو دیکھا فرما لیا پکا آج تک کھا گئے، کال دموڑا پہ دیکھا جاتا۔ تو اس نے جو اس کو چیرا تو اس کے اندر سے 2 موتی نکلے، انڈے کے برابر 2 موتی۔ تو وہ حیران ہو گیا، تو 1 موتی لے کر بازار گیا، صرافہ بازار۔ تو دیانت کا دور تھا، تو انہوں نے کہا بھائی اس کی بادشاہ کے پاس لے جاؤ، ہمارے پاس قیمت کوئی نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے جوہری بلائے، کب اس کی کیا قیمت ہے؟ ان کا یہ 18 خچر سونا بھر کے دیا جائے تو اس کی قیمت۔ تو اس نے کہا دے دو اس کو، دے دو۔ باپ کی خدمت کا صلہ ملنا، یہ صلہ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی تھوڑا سا ٹپ ہے، اصل صلہ موت کے بعد ہے۔
کچھ عرصہ گزر گیا تو وہ جوہریوں نے کہا حضور یہ موتی جوڑا ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا، آپ اس کو بلا کے پوچھیں شاید اس کے پاس جوڑا بھی ہو۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، کبھی تیرے پاس دوسرا بھی ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا ہمیں دو گے؟ کہا جی دوں گا۔ کہا قیمت؟ کہا جی پہلے آپ نے لگائی اب میں لگاؤں گا۔ کہا بولو؟ کہا جی مجھے 60 کھچر بھر کے دو سونے کے پھر دوں گا۔ میں نے کہا بھر کے دے دو۔ باپ کے رشتے کی قدر پر یہ صلہ نہیں ہے، یہ صلہ نہیں ہے، یہ صرف ایسے ہی تھوڑا سا اس کو ایک نمونہ ہے، نمونہ، اصل آگے اللہ دینے والا ہے۔ تو رشتے اور ناتوں کی قدر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑے بیٹھ سکتے، جھوٹ بول دینا، وعدے سے پھر جانا، تاجر کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اپنی بات سے پھر جانا اپنا کمال سمجھ۔ مسلمان اپنے بول سے پھرتا نہیں تھا کہ سب کچھ چلا جائے۔